میرا رب کیا سے کیا کرتا ہے یار۔ نزول عبدالکریم ایک غریب محنت کش مزدور تھا۔ بنگلہ سے روٹی کی تلاش میں نکل کر سعودی عرب کی سڑکوں پر جھاڑو دینے والا پردیسی ایک مرتبہ وہ ریاض کی ایک مصروف شاہراہ پر واقع ایک لگژری جیولری دکان کے باہر لمحہ بھر کو ٹھہر گیا۔ شیشے کے پاس سونے کا ایک عالیشان سیٹ روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ نزول کے ہاتھ میں جھاڑو تھی، لباس سادہ، چہرے پر پسینہ اور وجود تھکا ہوا، مگر آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی حسرت تھی جو صرف وہی جانتا ہے جو خواب دیکھنا چاہتا ہو مگر وسائل سے محروم ہو۔ اس قیمتی سیٹ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے اس منظر کو انسانی کی آنکھ سے نہیں، غرور کی نگاہ سے دیکھا۔ اس نے نزول کی تصویر بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی، ساتھ ہی تمثل بھرے یہ الفاظ لکھ دیے: ایسے لوگ صرف کچرے کو دیکھنے کے ہی قابل ہوتے ہیں، نہ کہ سونے کی ہار کو، مطلب یہ منہ اور مسور کی دال۔ ان الفاظ میں اس امیر زادے نے نزول کی غربت کا مذاق اڑایا تھا۔ حلال محنت کو ذلت بنا کر پیش کیا تھا اور ایک انسان کی عزت کو اس کے پیشے سے تول کر فیس بک میں لائک، کمنٹ وصولنے کی گھٹیا کوشش کی تھی۔ گویا جھاڑو تھامنے والا ہاتھ انسان نہیں، محض ایک تماشا ہو۔ مگر یہ دنیا صرف انسانوں کے فیصلوں سے نہیں چلتی، یہاں ایک اور عدالت بھی ہے، وہ عدالت جو نیتوں کو دیکھتی ہے۔ اللہ نے چاہا کہ ایک مظلوم کی خاموشی کو زبان ملے اور یوں وہ تصویر جو تصدیق کے لیے بنائی گئی تھی عزت کی گواہی بن گئی۔ چند ہی گھنٹوں میں سوشل میڈیا پر فضا بدل گئی، لوگوں کے دل جاگ اٹھے۔ امیر زادہ کی پوسٹ پر وہ افواہ کے بجائے غصے کا اظہار کرنے والے زیادہ تھے۔ غصہ طنز پر نہیں بلکہ اس ذہنیت پر تھا جو محنت کو حقیر سمجھتی ہے۔ پھر انسانیت کے زیور سے آراستہ صارفین نے اس ذہنیت کے خلاف ایک ٹرینڈ شروع کر دیا۔ ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ اس محنت کش کو تلاش کیا جائے، اس کی دل آزاری کا ازالہ کیا جائے۔ اسی مرحلے پر انسانیت پر ایک معروف سماجی فلاحی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے سامنے آیا۔ یہ کوئی کاروباری صفحہ نہیں بلکہ ایک سب پلیٹ فارم ہے جو انسانی وقار، مظلوموں کی آواز اور خیر کے اجتماعی کاموں کے لیے جانا جاتا ہے۔ انسانیت نے اس واقعے کو محض جذباتی رد عمل تک محدود نہیں رکھا بلکہ عملی قدم اٹھایا۔ نزول کی تلاش شروع ہوئی اس لیے نہیں کہ اس پر ترس کھایا جائے، اس کے لیے یہ ثابت کیا جائے کہ عزت پیشے سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ جب نزول عبدالکریم کو ڈھونڈ لیا گیا تو گویا رحمت کے دروازے کھل گئے۔ ایک طرف وہی لوگ تھے جنہوں نے دل آزاری پر شرمندگی محسوس کی اور دوسری طرف وہ ہاتھ تھے جو خیر بانٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ سونے کے زیورات، نقد رقم، قیمتی موبائل فون، گھریلو اشیائیں ضرورت اور یہاں تک کہ اپنے وطن جا کر اہل خانہ سے ملنے کے لیے سفری ٹکٹ، ہر طرف سے عطاؤں کی بارش ہونے لگی۔ سب سے مہندی خیز منظر یہ تھا کہ وہی سونے کا سیٹ جو کچھ دن پہلے شیشے کے پیچھے ایک خواب بن کر جھلک رہا تھا، اب نزول کے ہاتھ میں تھا، جیسے میرے رب کی قدرت اعلان کر رہی ہو کہ جس رزق پر تمہاری نگاہ تھی تمہارے لیے ممنوع نہیں تھا، بس وقت مقرر تھا۔ اس کی قیمت 25,000 ریال تھی، سے بھی زیادہ، جبکہ نزول کی تنخواہ بمشکل 700 ریال۔ بعد ازاں نزول کے بارے میں مزید باتیں سامنے آئیں۔ معلوم ہوا کہ کم آمدنی کے باوجود وہ غیر معمولی امانت دار اور نرم دل ہمدرد انسان ہے۔ وہ اپنے معمولی سی کمائی سے بھی کچھ حصہ نکال کر سڑکوں پر بیٹھی بھوکی بلیوں کو کھانا کھلا دیتا تھا۔ شاید اسی رحم نے آسمان پر اس کے لیے راستے کھول دیے تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ حسرت بھری نگاہوں سے سونے کا سیٹ کیوں دیکھ رہا تھا تو اس کا جواب دل کو چیر گیا: میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کی شادی میں اس کی مدد ہو جائے۔ نہ سونے کا خواب تھا، نہ شہرت، اس کی طلب صرف ایک باپ تھا جو یہ سہارا بننا چاہتا تھا۔ عزت کے ساتھ یہ سچی داستان عرب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، بلکہ SBS عربک سمیت کئی عربوں اور ذرائع ابلاغ نے اس کو کور کیا۔ اس حقیقی واقعے سے کیا سبق ملا؟ یہی کہ لوگوں کے متنازع جملے وقتی ہوتے ہیں مگر اللہ کریم کے فیصلے دائمی۔ اگر کبھی تمہیں تمہاری حیثیت، لباس یا پیشے کی وجہ سے حقیر سمجھا جائے تو یاد رکھو، اللہ نہ جھاڑو دیکھتا ہے نہ سونا، وہ دل دیکھتا ہے۔
اور یہی اس واقعے کا حاصل ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا اور ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر باقی رہنے والا ہے۔